ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلوں امتیوں پر، اور تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مکرم نصیب فرمایا، اور اس ماہ مکرم سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس ماہ مکرم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے ہر آن ہر ساعت پر رب تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور بزرگان دین اس مہینے کے جانے کے غم میں دھارے مار کر روتے تھے۔ اس مہینے کے برکت، اس مہینے کی رحمتیں کیا ہے، آج ہمیں اس کا کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر اس کا ہمیں خبر ہوتا تو ہم ماہ رمضان کے ایک ایک لمحات کو غنیمت سمجھ کر کے رب تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے۔ امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں، کوئی دوسرے امت کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہی امت کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعی کرام، تبع تابعین، خلفاء راشدین، کہ آپ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ ماہ رمضان جب قریب آتا، یعنی کہ شعبان کے مہینہ لگ جاتا، تو کئی بزرگان دین شعبان سے ہی ماہ رمضان کا تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اور سارے لوگوں کو وہ چھوڑ دیا جائے، ہم سب اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ کے زندگی کو دیکھیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام کو عرض کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ کی تیاری شروع کر دو، وہ ماہ ہمارے درمیان آنے والے ہیں، وہ مہمان ہمارے درمیان آنے والے ہیں، اس کی تیاری شروع کر دو۔ تو حضور علیہ السلام اپنے بستروں کو باندھ کر کے کھٹی میں ٹانگ دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے کے پورے روزہ رکھتے تھے۔ بعض دفعہ تو آپ شروع سے لے کر کے یہاں تک کہ آپ رمضان تک ملا دیا کرتے تھے، یعنی کہ مسلسل 60 روزہ حضور علیہ السلام رکھے ہیں، اور صحابہ کرام بھی مسلسل 60، 50 یا 50 روزے تک بھی رکھے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت کو اگر جاننا ہو، اس مہینے کے غنیمت کو جاننا ہو، تو پھر حضرت سیدنا عامر بن قیس کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضرت سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ملک شام کے رہنے والے تھے۔ جب بصرہ سے آپ ملک شام ملنے کے لیے آئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضرت عامر بن قیس سے پوچھنے لگے، اصرار کرنے لگے، بتاؤ کوئی خواہش ہے تمہارے؟ اور وہ مہینہ ماہ رمضان کا تھا، بار بار اصرار کرنے لگے، کوئی خواہش ہے تمہارے خواہش کو پورا کیا جائے۔ لیکن عامر بن قیس کو کوئی خواہش نہیں تھا کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، بس میں ایسے ملنے کے لیے آیا ہوں، اپنے کام سے آیا ہوں۔ لیکن وہ مہمان تھے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بار بار پوچھنے لگے۔ جب اصرار زیادہ ہوا تو حضرت عامر بن قیس نے جواب دیا کہ مجھے بصرہ کا موسم چاہیے، مجھے شہر بصرہ کا موسم چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کہنے لگے کہ کہا کہ تم بصرہ کے موسم کیوں چاہتے ہو؟ کہا کہ تمہارے ملک شام میں موسم سرد ہے، اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں موسم گرما ہے۔ کہا کہ پھر تو تمہیں یہاں اچھا ہونا چاہیے، اور تم ماہ رمضان میں آئے ہو، روزے کی حالت سے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو ہونا تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ ملک شام میں موسم سرد ہے اور یہاں تمہیں عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے گا، تم گرمی کی شدت سے بچ جاؤ گے۔ لیکن حضرت عامر بن قیس کی اس الفاظ پر قربان جاؤ، حضرت عامر بن قیس کہتے ہیں
کہ جو روزہ رکھنے میں مجھے بصرہ میں مزہ آ رہا تھا مجھے تمہارے ملک شام میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ بزرگان دین گرمیوں کی عبادت کو یعنی کہ ماہ رمضان کو اتنا پسند فرماتے تھے، اتنا پسند فرماتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایسے صحابہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے موسم گرما میں آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین امتیوں کے ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے بابا گرمیوں کے موسم میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور میں بھی نفلی روزہ گرمی میں رکھا کرتی تھی، لیکن جب موسم میں سرد آتے تھے تو نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ موسم سرد میں نفلی روزہ کیوں نہیں کرتے ہیں، لیکن جب موسم گرما آتے تھے تو آپ جو ہے نفلی روزہ کرتے ہیں اور عبادت آپ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام صحابہ اور ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جو روزہ رکھنے میں گرمیوں میں مزہ آتا ہے وہ سردی میں مزہ نہیں آتا ہے۔ جو روزہ رکھنے میں گرمیوں میں مزہ آتا ہے وہ سردیوں میں مزہ نہیں آتا۔ اچھا، گرمیوں میں روزہ کیوں مزہ آتا ہے؟ تمام صحابہ کی اگر زندگی کو اٹھا دیکھیں، ان کے قول و فعل کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آواز آتی ہے، جواب آتے ہیں، یہی جواب آتے ہیں کہ روزے میں جب تک شدت نہ ہو روزہ کام کا ہی نہیں ہے۔ جس روزے میں شدت، جس روزے میں بھوک اور پیاس کے طرف ہو اور جس روزے میں جسم کی کمزوریاں پتہ چلے اسی روزے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ تمام بزرگان دین کو آپ دیکھیں گے، تمام بزرگان دین موسم گرما میں خوب کو عبادت کرتے تھے اور موسم سرد میں نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ریگستان سے گزر رہے تھے، ایک ریگستان سے گزر رہے تھے۔ ایک چرواہا یعنی کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، وہ بھی کسی کا غلام تھا، اپنے مالک کا بکریوں لے کر کے وہ موسم گرما میں تپتی ہوئی ریت اور ریگستانی علاقہ، کہیں درخت کا سایہ بھی نہیں کہ بیٹھ کر کے کچھ دیر آرام کیا جائے، لیکن وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عامر بن قیس یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اسی راستے سے نکل رہے تھے، وہ چرواہے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دسترخوان لگایا جائے۔ وہ غیر رمضان تھا یعنی کہ نفلی روزہ تھا، تو کہا کہ دسترخوان لگایا جائے، کھانا کھایا جائے۔ سامنے وہ چرواہا دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی بلا کر کے دسترخوان میں بٹھا دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دسترخوان لگایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا لگایا۔ کھانا لگانے کے بعد اس چرواہے کو بلایا، کہا کہ بھائی آؤ کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ نفلی روزہ ہے، اب چاہے تو آپ ابھی افطار کر سکتے، کھا سکتے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، شریعت اس کا اجازت دیتے ہیں۔ تو وہ چرواہے کہتے ہیں کہ نہیں میرا روزہ ہے، میں اپنے وقت پر ہی افطاری کروں گا۔ تو اب جو حضرت عبداللہ ان کا امتحان لینے لگے، کہا کہ ایک بات تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مانو تو تمہارے فائدے کی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے وہ چرواہے سے، کہا کہ تم اپنے بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، اس کے عوض جو پیسہ بنتا ہے میں آپ کو دیتا ہوں اور وہ بکری ہمیں دے دو۔ تو وہ چرواہے نے کہا کہ نہیں، یہ بکری میری نہیں ہے بلکہ میرے مالک کا یہ بکری ہے۔ تو آپ حضرت عبداللہ پھر اس کو اپنے باتوں میں لینا چاہا، کہا کہ ایک کام کرو کہ تم اپنے مالک کو جا کر کے یہ بتانا کہ جنگل میں ایک بکری جو ہے بھیڑ اٹھا کے لے کے چلا گیا، وہ اس کو کھا لیا، تو اتنا کہ اتنا پیسہ تمہارا بھی ہو جائے گا اور مالک کو یہ بات بول کر کے بات چھپ بھی جائے گی۔ لیکن وہ چرواہے کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا کامل ایمان ہے، وہ اپنے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں اوپر کی طرف، کہتے ہیں کہ وہ مالک دیکھ رہا ہے، وہ مالک دیکھ رہا ہے، اتنا کہنا تھا اور اپنے بکری کو لے کر کے آگے چل پڑے۔ لیکن حضرت عبداللہ بار بار اصرار کرنے لگے، کہا کہ تمہارا جو مالک ہے جس کا تم بکریاں چرا رہے ہو تو اس کو کیا پتا چلے گا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ کسی کو بھیجا یا تمہارے جاسوسی کرنے کے لیے کوئی تو ہے بھی نہیں، اس کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن اس کا ایمان تو یہ تھا کہ میرا یہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا حقیقی مالک میرا سب دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے بکریوں کو لے کر کے آگے بڑھا۔ تو حضرت عبداللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ شہر مدینہ پہنچتے ہیں۔ شہر مدینہ پہنچنے کے بعد اس غلام کا پتہ لگایا یہ کس کا مالک ہے، تو اس کے مالک تک گیا حضرت عبداللہ، اور اس کے مالک تک جانے کے بعد اس غلام کو آزاد کیا پیسے دے کر کے، اور پھر ان کے تمام بکریاں خرید کر کے
اس غلام کو وہ چرواہے کو انعام میں دے دیا ہے اس کے ایمان کو دیکھ کر کے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جو نفلی روزہ، چلچلاتی ہوئی دھوپ، موسم گرما اور سایہ کے لیے کوئی درخت بھی نہ ہو، اس وقت بھی اللہ کے ایسے ایسے بندے روزہ رکھ کر کے اللہ کو خوش کیے، اللہ کے رضا پر راضی رہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم ایئر کنڈیشن روم میں رہنے کے باوجود بھی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے دسترخوان میں ہزاروں نعمتیں رہنے کے باوجود بھی آج ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے دسترخوان میں طرح طرح کے مشروب و شربت رہنے کے باوجود بھی آج ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن عزیزو سنو، یہ روزہ تم پر فرض کیے ہیں۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم ایک واحد امت ہیں جو ہم پر ہی روزہ فرض کیے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے کی امت پر بھی روزہ فرض تھا، تم سے پہلے کی امت پر بھی روزہ فرض تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہم روزہ چھوڑنے کا عذر صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے تمباکو نہیں چھوڑتے ہیں، ہم سے پھڑیاں نہیں چھوڑے جاتے، ہمارے بھوک ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، ہمارے پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے زمانہ کے بزرگوں کو دیکھیں آپ، ان کے روزے میں کون سی افطاریاں ہوتے تھے، کتنی نعمتیں ان کے دسترخوان میں لگے رہتے تھے، کتنے طرح کے مشروب ان کے دسترخوان میں لگے رہتے تھے۔ آج جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو، کئی طرح کے مشروب تمہارے سامنے فریج سے نکلے ہوئے بوتل بھی رکھے رہتے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں یہ سب کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ آج جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد بھی ہمارا ایئر کنڈیشن بن چکا ہے۔ آج ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر بھی ہمارا ایئر کنڈیشن بن چکا ہے۔ دوسرا، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ نوجوان ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، رات کا قیام بھی کر رہے ہیں، نماز پنجخانہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے روزے کو وہ کمزور کر رہے ہیں۔ جو روزے سے ہمیں ثواب ملنا چاہیے تھا، ہم اس ثواب سے بھی آج محروم ہیں، کیونکہ ہمارا طرز عمل وہی ہے جو ہم گہرے رمضان میں تھے، جو رمضان کے چاند نکلنے سے پہلے ہمارا طرز عمل تھا، وہی طرز عمل ہمارا رمضان کے چاند نکلنے کے بعد بھی وہی طرز عمل رہا۔ پھر جو آیت ہم نے پڑھا، اس آیت کے آخری میں کہا ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ملے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے آج ہم 1 سے لے کر کے 30 روزے رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ تقوی نہیں آتا جو تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں آ رہا ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، جو ہمارے اسلاف کے اندر جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو متقی اس کے اندر تھے، لیکن آج وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے اندر نہیں آنے کا یہی ریزن ہے۔ اصل ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے رمضان کے مہینے میں نہیں بچ پا رہے ہیں جو ہم غیر رمضان میں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے روزے رکھنے کے باوجود اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کوئی موبائل لے کر کے گیم کھیلتے ہیں، کوئی موبائل کے اسکرین پر اپنی نرم انگلیاں کھسیٹ کر کے کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے خرافات آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر کہاں سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری مل سکتا ہے؟ لیکن وہ بزرگ تھے جو روزہ رکھ کر کے تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر لاتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر تب تک عذاب نہیں آئیں گے جب تک وہ ماہ رمضان کی حرمت کو صحیح سلامت رکھے گا۔ جب میری امت ماہ رمضان کا بے ادبی کرے گا، اس کا اہمیت کو گرا دے گا، تو میری امت پر عذاب آنا شروع ہو جائے گا، میری امت پر پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارا وہی حال ہے، ہم ماہ رمضان میں بھی گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمان جاری کیا کہ جب ماہ رمضان کا یعنی کہ ماہ رمضان کا تاریخ لگ جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں، مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ہر آن مردوں کی بخشش ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انعام رکھا، ایک جب روزے دار افطار کرتا ہے، ایک وہ انعام ہے آخرت کا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بندے جو عمل کرتا ہے ان کے عمل کے یعنی کہ ان کے عمل کا بدلہ اس کے لیے جنت ہوگا، لیکن جو میرا بندہ روزہ رکھتا ہے ان کا انعام میں خود ہوں، ان کا انعام میں خود ہوں۔ لیکن آج ہم اس چیز سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
روزے دار کے لیے جنت میں کئی دروازے ہیں، یعنی کہ جنت کا ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اسی دروازے سے روزے دار کو گزارا جائے گا۔ اب روزے دار کون کون ہے؟ روزے دار انبیاء ہے، رسول ہے، اتقیاء ہے، یعنی کہ صالحین ہے، یعنی خلفاء راشدین ہے، بزرگان دین ہے۔ جب ان دروازوں سے ان کو گزارا جائے گا، اور پھر یعنی کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے امت کا اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اسی دروازے سے گزارا جائے گا جس دروازے سے نبی گزرے ہیں، جس دروازے سے رسول گزرے ہیں، یعنی کہ جس دروازے سے بزرگان دین گزرے ہیں۔ لیکن آج ہم اس کی تیاری کہاں تک لگے ہوئے ہیں؟ آج ہم اس کے تیاری میں کتنے لگے ہوئے ہیں؟ آج ہماری یہ تیاری نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کا تیاری تھا۔ آج ہمارا طرز عمل بدل چکا ہے، آج ہمارے زندگی کا شعور بدل چکے ہیں۔ آج ہم صرف دنیا کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح سے مغربی اور مشرق کی تہذیب لوگ اپناتے جا رہے ہیں، دوسرے مذاہب اپنا رہے ہیں، لیکن اسی مذاہب میں مل جل کر کے آج ہم بھی اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم شریعت پر عمل نہیں چاہتے ہیں، آج ہم ماڈل زمانہ چاہتے ہیں کہ زمانہ کہاں چاہ رہی ہے، زمانہ ہمیں کہاں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اسی دہلیز پر جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور لوگوں کو خوش کریں۔ بعض لوگ تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ لوگ روزہ رکھیں، میں روزہ رکھوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ عمل تمہارا صحیح نہیں ہے۔ اگر تم اس نیت سے روزہ رکھتے رہے ہو، یعنی کہ یہ تو ہماری عادت ہے، لوگوں کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہو، تو پھر اس روزے کا کوئی انعام و اکرام نہیں ہے، اس کا کوئی جزا و خیر نہیں ہے۔ روزہ وہی قابل قبول ہے جس روزے میں تمہارے صرف رب کی رضا ہو۔ نماز تمہارے تبھی قبول ہوگی جس نماز میں تمہارے رب کی رضا ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر نماز پڑھو گے تو وہ نماز قابل قبول ہے۔ ہم بزرگان دین کا طریقہ بھول چکے ہیں، اور اس ماہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، دن کرتی ہوئی چلے جا رہی ہے، وقت کا پتہ نہیں لگ رہا، لیکن جب یہ رمضان چلا جائے گا ہم ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت کے کوئی شخص اگر ماہ رمضان کو پایا، اس نے اگر اپنی مغفرت، اپنی بخشش نہیں کروایا، پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ بدنصیب انسان وہی ہے۔ یہ تو برکت والی مہینہ ہے، یہ تو رحمت والی مہینہ ہے، یہ تو مغفرت اور بخشش والی مہینہ ہے، لیکن ہم نے اپنا بخشش کرائے کہ نہیں کرائے ہیں؟ ہم نے کوششیں کی کہ نہیں کیے ہیں؟ ہم نے اس پر محنت کی کہ نہیں کیے ہیں؟ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری کوئی محنت، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، ذرہ برابر ہماری کوشش نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب جہنم روزے دار کی طرف بڑھیں گے، روزے دار کی طرف ان کی آگ، ان کی لپٹیں روزے دار کی طرف بڑھتے ہوئے چلے آئیں گے، لیکن روزے دار اور قرآن سننے والا، رات کا قیام کرنے والا، یہ دو عمل ان کو جہنم سے بچائے گی، دو عمل اس کو جہنم کی آگ سے آر بن جائے گے۔ جیسے جہنم ان کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو روزے ان کے ڈھال بن کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور رات کا قیام جس نے قرآن مقدس کو سنا تو وہ بھی ان کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جہنم سے وہ بات کریں گے، کہا کہ اس کے طرف تم نہیں بڑھ سکتے ہو، اور جہنم کہے گے تم اس کا ڈھال کیوں بنے ہو، تم اس کو بچا کیوں رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے روزے کہیں گے میں ان کا روزہ ہوں، اس کو میں صبح سے شام تک اس کو کھانے اور پینے سے جمع سے اس کو بچایا تھا، اس کو روک کے رکھا تھا، اس لیے آج میں اس کا ڈھال بن کے کھڑا ہوں۔ اور رات کا قیام جس نے قرآن مقدس کو سنا تو وہ اس کی رات کا قیام پھر ان کے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اس کے طرف تم نہیں بڑھ سکتے ہو۔ پھر آواز آئے گی بتا تم اس کے طرف بڑھنے کے لیے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو پھر اس کے رات کا قیام جس نے قرآن مقدس یعنی تراویح کی نماز کو مکمل ادا کیا، پھر وہ کہے گی اس کو میں نے رات کو سونے سے باز رکھا تھا، اس کو سونے نہیں دیا تھا، اس نے یعنی کہ مجھے قائم کیا تھا، اس لیے میں تمہیں ان کی طرف آنے سے روک رہا ہوں۔ تو آپ بتاؤ کہ جو روزہ رکھے جہنم سے بچنے کے لیے ان کا ڈھال ان کا روزہ ہے، جو رات کو قیام کیے اور ان کا قیام ان کے جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اور پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی کہ روزے دار
اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہوگا، اتنا دوری ہوگا جتنا یہ آسمان اور درمیان کی جگہ، یعنی کہ آسمان اور درمیان میں جتنی جگہ ہے اتنے دور اس کے جہنم ہوں گے، اور وہ بندہ خدا اتنا دور وہ ہوگا۔ بتاؤ کہ جب روزہ رکھنے سے اتنا دوری ہوں گے تو پھر وہ بتا کیا وہ بندہ جہنم جا سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ جہنم جا سکتا؟ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، ایک مجوسی جس نے ماہ رمضان کے قدر و احترام کیا، اس کا ادب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب کیا۔ مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کر کے اس دنیا سے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخشے سے اس کو جنت عطا کر دیا۔ تو تم تو ان کے محبوب بندوں میں سے ہو، ان کے خاص بندوں میں سے ہو، ان کے حبیب کے تو امتی ہو۔ اگر تمہارا اگر یہ طرز عمل رہے گا، تمہارا اگر یہ اچھا عمل رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس کا جزا اور سزا دے گا۔ لیکن آج ہمارا عمل بہت گر چکا ہے، آج ہم بہت پیچھے چلے آئے ہیں، ہمارے اندر جو چیز آنا چاہیے تھا ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہے، ایک چاند دیکھ کر کے مسلمان مسجد میں آتا ہے، دوسری چاند دیکھ کر کے مسلمان غائب ہو جاتا ہے مسجدوں سے۔ یہی حال ہمارا ہے، اصل یہی بات سچائی ہے۔ جس دن ماہ رمضان کا چاند نکلا، کیا 29 شعبان المعظم کو کیا اصل میں اتنے لوگ تھے جتنے آپ مغرب میں دیکھیں رمضان میں؟ چلو اثر کو چھوڑ دیجئے، کیا مغرب میں بھی اتنے لوگ تھے ہمارے مسجد میں؟ نہیں تھے۔ لوگ کب آئیں؟ چاند نکلنے کے بعد، چاند کی خبر سننے کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد وہ نماز عشاء میں آیا۔ بتاؤ پھر کہاں سے ہمارے اندر تقوی آ جائیں گے؟ بتاؤ کہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا؟ بتاؤ ہمارے چہرے میں وہ نور کہاں سے آئے گا جو نور ہمارے بزرگان دین کے چہرے میں نظر آ رہے تھے؟ پھر لوگ ہمیں دیکھ کر کے مذہب اسلام کو کہاں سے فالو کرے گا؟ ہمارا عمل بہت بگڑ چکا ہے۔ اب یہ چاند جب تک ہے ہم مسجد میں ہیں، اور پھر وہ عید کا چاند نکلتے ہی ہم ویسے ہی مسجد سے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا، آپ کا سارا زندگی یہیں کٹ گیا ہے، آپ تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سارا سال آپ کا یہیں کٹا ہے، آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا غلطی کیا ہے؟ جب کوئی عذابیں ہمارے اوپر آتی ہیں، کوئی مصیبتیں ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہم کوئی ایسے معلش بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم صدائیں لگاتے ہیں کہ ہمارا غلطی کیا ہے، ہم نے کون سا خطا کیے؟ تم نے نمازیں چھوڑ دی، یہ تمہاری بڑا خطا نہیں ہے؟ تم نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاؤ، یہ تمہارے خطا نہیں ہے؟ تم چگلی پہ چگلی کیے جاؤ تو یہ تمہارے خطا نہیں ہے؟ سال میں تمہارے لیے ایک ماہ کا رمضان تمہارے پاس مہمان بن کے آتا ہے، تم نے ان کا کتنا ویلکم کیا، کتنا تم نے ان کے عزت و احترام کیا، تم نے ان کے کتنے قدر کیا؟ بتاؤ تم نے اپنے مغفرت کرائے کہ نہیں کرائے؟ بتاؤ تم نے اپنے والدین کی مغفرت کرائے کہ نہیں کرائے؟ ہم اپنے مغفرت نہیں کرا سکتے تو کسی کا اور کہاں سے کرائیں گے؟ اصل کڑوا اصل بات یہی ہے۔ لیکن آج انہی باتوں سے لوگ برا مانتے ہیں کہ مولانا ہمیں ایسا کہتے ہیں، ہمیں مولانا ایسا کہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کے ایمان کا پرواہ ہے۔ جس طرح سے ہمارے بزرگان دین طرز عمل میں رہے، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہم اسی طرز عمل پر رہیں۔ اچھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جس کی عمر 12 13 14 15 سال ہو گئے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کو نماز کی دعوت دی؟ کیا کبھی ہم نے اس کو روزہ رکھنے کی تنقید کیے؟ کیا کبھی ہم نے اس کو روزہ رکھنے کی دعوت دیے؟ نہیں دیے۔ اٹھاؤ بزرگان دین کے ان کے بچوں کو، ان کے بچے، نابالغ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ جب دن کو بھوک اور پیاس سے روتے تھے، ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے سے ان کو بہلاتے تھے، اور افطار کا ٹائم ہوتا تھا تب ان کا روزہ کھلواتے تھے۔ بتاؤ کیا ہم نے بھی ایسا کیے کبھی؟ بزرگان دین اپنے بچوں کو نابالغی کی حالت میں، عمر نابالغی میں سے ہی ان کو دین کا وہ درس دیا کرتے تھے، بڑے ہو کر کے وہ ایسے غازی بنے، دین کا ایسے رکھوالا بنے، دین کے ایسے خدمتگار بنے، تاریخ میں اس کا نام آج موجود ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، بتاؤ ہمارے آبا و اجداد کے نام کتنے زندہ ہے؟ کیوں نہیں زندہ ہے؟ نام لینے والا کیوں نہیں ہے؟ نام لینے والا اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا طرز عمل اس دین پر نہیں تھا۔ صرف نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہے، صرف گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے، کامل ایمان والا وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھا۔
سنت رسول پر جس نے اپنے آپ کو جکڑ کے رکھا، قرآن و حدیث کے مطابق جس نے زندگی کو گزارا، ہم اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ تو گوشت کھانے والا تو ہزار ہے، ہم سے زیادہ گوشت کوئی دوسرا کھا رہا ہے، کیا ان کو بھی مسلمان کہیں؟ کئی ایسے غیر مسلموں کے پنڈت گزرا ہے، یہ بات کڑوی ہے، سچ ہے، کئی ایسے جس نے قرآن کے ایسے تفسیر لکھے، وہ موتیاں اس میں جگڑے، تو علماء کرام نے اس کو پڑھ کر کے دماغ دنگے رہ گیا، زمین پیر سے کھچڑنے لگے۔ اور ایک پنڈت نے حضور کے شان میں ایک ایسی کتاب لکھی جو علماء نے پڑھا تو دنگ رہ گیا کہ ایسی کتاب اس نے کیسے لکھا؟ اس کے ذہن میں یہ کلمات کہاں سے آئے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے قرآن کے تفسیر لکھ دیے، تم نے قرآن کو حفظ کر لیے، تم نے حضور کے شان میں ایسے کلمات لکھے جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن تم مسلمان ہو کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں آ کیوں نہیں جاتے ہو؟ لیکن اس کا جواب تمام امت مسلمہ پر چیک چاٹا ہے۔ اس نے وہ جواب دیا جس سے سن کر کے امت مسلمہ کے پیر کے تلے زمین کھسک گئے۔ اس نے یہ جواب دیا، کہا کہ ہاں میں نے قرآن مقدس کا حفظ کیا، قرآن مقدس کا تفسیر لکھا، میں نے حضور کے شان میں وہ کتاب لکھے جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن تم کہتے ہو مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہو، کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام پر شامل کیوں نہیں ہوتے ہو؟ بس میرا جواب ایک ہی ہے کہ میں جب اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن دور حاضر کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں میرا ایمان نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میرا دل نہیں کرتا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں تم کتنا گر چکے ہو، جو غیر بھی تمہیں دیکھ کر کے آج گھن کر رہا ہے، غیر بھی دیکھ کر کے تم سے نفرت کر رہا ہے۔ جب اس دین میں 350 تھے بدر کے میدان میں، تب بھی یہ دین اس وقت بھی فروغ پایا، تب بھی یہ دین اس وقت نہ جھکا، تب بھی یہ دین اس وقت نہ مٹا۔ تو آج تو 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، لیکن وہ 350 کے مقابلے میں آج 2 کروڑ کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جتنا 350 کر گئے، آج 2 ارب بھی وہ کام نہیں کر پا رہا ہے۔ آج یہ 2 ارب پر ایک کانک ہے، 2 ارب مسلمانوں کے منہ پر ایک چاٹا ہے، جو 2 ارب مسلمان رہنے کے باوجود بھی آج ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے، آج ہمارے مسجد ویران ہے، آج ہمارے مسجد بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم صرف دنیا کمانے کے لیے پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو صاف کہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن تم کہاں بھٹکے ہوئے مسلمانوں؟ آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ۔ یہ ماہ رمضان پانے کے بعد جس طرح سے اس مہینے میں تمہاری عبادت تمہیں ذوق اور شوق ہے، کوشش کرو کہ یہ ماہ گزرنے کے بعد بھی میری عبادت ایسی ہی موجود رہے۔ ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے ہیں، ہم دعا کیا مانگیں گے نماز میں آ کر کے؟ اللہ ہمیں مالدار بنا دے، اللہ ہمیں دولت دار بنا دے، اللہ ہمیں 2 بنگلے ہیں، اللہ ہمیں 4 بنگلے والا بنا دے، اللہ ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ہمیں 10 گاڑیاں میں عطا کر دے۔ ہم کبھی یہ دعا دل سے مانگے؟ کیا ہم نے رمضان سے پہلے جو گناہ کیے ہیں، کیا اس گناہ کو رب کے دہلیز میں لا کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کے مولا سے کب نے یہ بھی دعا کی، مولا ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اس سے پہلے مولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور میرے گناہ کو معاف فرما دو؟ یا کب نے ابھی یہ بھی کی؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ مغرب میں دیکھ لیجئے یا عشاء میں دیکھ لیجئے، باقی نمازیں پڑھیں گے اور 2 رکعت نفل میں بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ ہے ہمارے حال۔ مغرب کے 2 رکعت لاسٹ کی نفل ہی نہیں پڑھتے، 2 رکعت کو سنت نہیں پڑھتے، میں دیکھا ہوں میں پلٹ کر کے۔ ظہر کے 4 رکعت پہلے کی سنت پڑھ لیں گے، پھر 4 رکعت امام کے ساتھ فرض پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت وہ سنت موقعہ ہے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ جب تم سے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی جا رہی ہے تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ پھر بتاؤ، تم مسجد میں اس وقت تک قدم رکھتے ہو جب امام اللہ اکبر کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم تو 10 منٹ پہلے بھی مسجد نہیں آ سکتے۔ چلو 10 منٹ پہلے سکون تسلی سے وضو بنا کر کے چند منٹ جماعت سے پہلے رب تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں، 2 سجدے کریں، ہم نے جو نماز قضا ہوئی ان کو بھی ادا کریں۔ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے۔
پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، ہمارے اندر اچھائی نہیں ہے۔ کہاں سے تمہارے اندر اچھائی آئے گی جب جو تم پر سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تم اس کو نہیں ادا کر رہے ہو؟ بتاؤ، اس مہینے میں تو نفلوں کے ثواب فرضوں کے برابر کر دیا گیا ہے، تم یہ ثواب سے بھی محروم پڑے ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جو سنت تم پر سنت موقدہ ہے، نہیں پڑھنے سے تم گنہگار ہو رہے ہو، تم تو اس ماہ رمضان میں اس سنت کو بھی چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہو۔ اچھا بھی دیکھ لیجئے گا، جمعہ کے بعد یہ 2 رکعت فرض کے بعد 3 سے 4 سب غائب ہو جاتے ہیں، مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ جمعہ فرض بس ہم لوگ کیا کرنے کے جا رہے ہیں؟ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، ہو گیا پوری نماز۔ بس سارا سال تم نے نمازوں کو ضائع کر دیے۔ کاش کہ اس ماہ رمضان کی پوری نماز تو پڑھو، جتنا تم پر فرض ہے، جتنا تم پر سنت موقدہ ہے، جتنا نفل ہے، اتنا تو کم سے کم پڑھو۔ مت پڑھو تم اس طرح رات کو اٹھ کر کے نہ نماز تہجد پڑھو، تم کم سے کم جتنا وقت کی نماز ہے اتنا پڑھ کر کے جاتے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنے کو بھی ہم اپنے آپ پر زحمت سمجھتے ہیں، زحمت سمجھتے ہیں کہ ہم صلاۃ السلام بھی پڑھ کر کے جائیں۔ فرض نماز کے بعد ہی ہم چلے جا رہے ہیں تو کہاں سے ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے؟ کم سے کم صلاۃ السلام ہفتے میں 1 مرتبہ ہی تو پڑھ کر کے جاؤ، اس نبی پر تو سلام بھیج کر کے جاؤ۔ اس نبی پر سلام، کتنے مخلوق ہیں کہ جو ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس نبی پر سلام بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو صبح کو بھیجتا ہے سلام بھیجنے کے لیے، 70,000 فرشتوں کو شام کو بھیجتا ہے سلام بھیجنے کے لیے، لیکن زندگی میں ایک ہی بار پائے گا، دوسری بار ان فرشتوں کا وقت بھی نہیں ملتا ہے، اس کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو، چاہے تو تم ہر وقت حضور پر درود بھیجنے والے ہو، لیکن تم کیسے بھول گئے ہو بھائی؟ کیسے بھول گئے ہو تم؟ آج ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ خدارا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال پر نیکیاں ذخیرہ کرو، یہی کام آنے والے ہیں۔ آخرت میں کوئی نہیں جائے گا، کچھ نہیں جائے گا۔ جو دولت کماؤ گے سب رہ جائے گا، جو دولت جمع کرو گے سب رہ جائے گا، کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ اگر جانے والی ہے تو یہی جو ہم 24 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹہ رب کے رضا کے لیے نکال کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے دہلیز میں آ کر کے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بس یہی جانے والے ہیں۔ جو ماہ رمضان کے روزہ رکھ رہے ہیں یہی ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ قرآن مقدس سن رہے ہیں، اچھی بات سننا چاہیے، جتنا پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے اللہ ان کو اتنا ثواب دیتا ہے جو قرآن مجید سنتا ہے۔ تمہارے لیے تو یہ انعامات رکھا ہے، لیکن آج ہم ان چیزوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم دنیا بنانے میں رہ گئے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ روزے کی حالت میں تھے اور چلچلاتے ہوئے دھوپ تھے، گرمی کی وجہ سے شدت اتنی بڑھ گئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت امام حنبل عقائد کے 4 امام میں سے ایک امام ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ موسم گرمی کی وجہ سے اتنی شدت، لوگ منہ میں پانی مارتے تھے، چھینٹے مارتے تھے۔ جب ہوش آتے تھے، آنکھ کھلتے تو لوگ کہتے کہ حضرت روزہ افطار کر لیجئے، آپ کے اندر بہت کمزوری ہے، آپ نہیں رکھ سکیں گے روزہ۔ آپ کے جواب سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کہتے تھے کہ موت اتنا قریب ہے اور میں روزہ چھوڑ دوں؟ موت اتنے بڑے امام عقائد کے، اتنے بڑے امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام ہو کر کے گشی ہو جاتے تھے روزے کی حالت میں۔ جب لوگ منہ میں پانی مار کر کے ہوش میں لاتے تھے کہتے کہ حضرت پانی پی لیجئے، آپ بہت کمزور ہو گئے، آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ، حضرت روزہ افطار کر لیجیے۔ کہتے تھے کہ نہیں، موت اتنا قریب ہے کہ میں روزہ کھول لوں، میں روزہ توڑ دوں۔ بتاؤ، اتنے بڑے عقائد کے امام ہو کر کے کمزور ہونے کے باوجود، بے ہوش ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر تر و تازگی ہے، ہم شریر سے بھی اچھے ہیں، ہمارے گھر میں اے سی، کولر، پنکھا سارا چیز لگا ہوا ہے، لیکن تو بھی ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے ہمارے اندر کہ ہم روزہ چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان سے فیض یاب ہو جاؤ، اس ماہ رمضان کی برکتوں سے
اپنے اعمال کو بھر لو، اپنے دل کو منور کر لو، اپنے ایمان میں تازگی لاؤ، اپنے ایمان کی غذا بناؤ یہ ماہ رمضان کی برکتوں سے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوگی، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، زکوٰۃ کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا ہے، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا ہے، زکوٰۃ کہاں کہاں پہنچا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے پہنچا ہے، کون وہ مالدار ہے جس پر زکوٰۃ مال ہونے کے باوجود ان کی زکوٰۃ نہیں لگتا، کون وہ مالدار ہے جس کے زکوٰۃ دینے سے ان کی زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مالوں کا تو پھر ان کے لیے آخرت میں کتنی کتنی سزائیں ہیں اور کیا کیا وعید آئے ہیں، اور جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے ان کے ایک سال کے مال میں کتنے خرابیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے اس ٹاپک پر بیان ہوگی، اور صدقات فطرات کے بارے میں اس کے بارے میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اس سے پہلے ہی ہم اپنے آباء و اجداد میں، اپنے بھائی بھتیجوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کو دیکھیں کہ جس کا روزہ افطار کا سامان ڈھنگ کا نہیں ہے، جس کے گھر سحری کا سامان جس کا گھر میں نہیں ہے، ہمیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ عید آنے والا ہے تو اس عید کو آنے سے پہلے ان غریبوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اس بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اس امت کا خیال رکھنا ہے جس کے پاس عید منانے کا اچھے سامان مہیا نہیں ہو، تو ہمیں ان تک پہنچانے کا ہم اپنے اوپر ذمہ لیں۔ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے ہم انہی کے مالوں میں سے ان کے راہ میں خرچ کریں۔ آپ لوگوں کو راضی کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لوگوں کو ان تک ان کے سامان مہیا کرے، یہ خوش ہوگا، مخلوق خدا جب خوش ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا، اور تمہارے یہ اعمال سے سب سے زیادہ نیکیاں تمہارے اعمال پر جمع ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔